کیا ہے کہ بلا وجہ کوئی عورت اگر باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرتی ہے, گھر سے بھاگتی ہے, جو تو یہ مجازن اس کو کہا کہ نکاح باطل ہے. کہ اہل حدیث کا فون آیا میرے پاس کہ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی اگر نکاح کرے تو کیسا ہے. مجھے کچھ خوشبو آ گئی, کچھ اسمیل آ گئی کہ بھائی یہ کوئی غیر اہل حدیث لگ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ میرے بھائی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح, آپ اہل حدیث تو نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا اہل حدیث کے یہاں نہیں ہوتا. اہل حدیث کا یہ فتویٰ مشہور فتویٰ ہے, سارے علماء یہی کہتے ہیں, وہ جو مشہور حدیث ہے لا نکاح الا بولی ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اس کا نکاح کیا ہے؟ حدیث میں 3 دفعہ آتا ہے باطل ہے باطل ہے باطل ہے. میں نے یہ حدیث کا حوالہ دیا اور میں نے کہا اہل حدیث تو کہتے ہیں نکاح نہیں ہوگا. کہہ رہے نہیں آپ بتائیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا میں جو بھی کہتا ہوں, فقہ حنفی کا تو مشہور ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر کفو میں نکاح کیا تو ہو جائے گا. میں نے کہا آپ ابھی اہل حدیث ہیں تو آپ فقہ حنفی کی طرف کیوں ٹن مار رہے ہو؟ ابھی یہ تو خواہشات کی غلامی ہو گئی نا. کہہ رہے نہیں میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا, نہ میں اہل حدیث کو, میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. اب دیکھو یہ شیطان کی چالاکیاں ہیں. کیا کہہ رہے میں کس کو مانتا ہوں؟ قرآن و سنت کو. میں نے کہا قرآن و سنت کو آپ مانتے ہو, ایج پتہ نہیں 25-26 سال تھی اس کی. میں نے کہا اب تک جو آپ قرآن و سنت کو مانتے رہے تو قرآن و سنت میں آپ کو اہل حدیث علماء کے فتوے پہ اعتماد تھا, آپ کا خیال تھا یہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. آج آپ لاہور میں بیٹھ کے کراچی کے مفتی کو فون کر رہے ہو قرآن و سنت سیکھنے کے لیے. یہ نیت کا فساد ہے, یہ قرآن و سنت کی اتباع بولتے کیوں نہیں ہے, یہ فساد ہے. کہہ رہے مفتی صاحب اتنی لمبی چوڑی تقریریں نہ کریں, مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ بتا دیں. میں نے کہا یار 25 سال میں کبھی ایسی لجاجت نہیں کی آپ نے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ تو میں آپ کو ویسے سمجھا دوں الگ سے, لیکن اس عمل کو کوئی بھی جائز نہیں کہتا. کہ آپ ٹن مار رہے ہو, اپنے مسلک کو چھوڑ رہے ہو, حنفیوں سے فتویٰ لے رہے ہو, کس کام کے لیے؟ تاکہ لڑکی حلال ہو جائے آپ کے لیے. تو آپ جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں, چاہے وہ آپ کی رائے کے موافق ہو یا آپ کی رائے کے خلاف ہو, آپ کو اسی پہ رہنا ہے. تو یہ نظم ہے کہ ایک فقہ کی پابندی یہ ضروری اسی وجہ سے ہے تاکہ کلبازیاں نہ کھائیں لوگ. باقی ابو حنیفہ کی دلیل اس بارے میں کہ بغیر ولی کی اجازت کے بھی نکاح ہو جاتا ہے عورت کا بشرطے کہ کفو میں ہو, تو یہ دلیل بہت مضبوط ہے اور وہ اسی اصول پر ہے. کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل, یہ خبر واحد ہے, یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن میں جو تواتر کے ساتھ آیات ہیں ان میں حتی تنکح زوجا غیرہ, قرآن کہہ رہے مرد نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, جب تک وہ کہیں اور نکاح نہیں کرے گی اس وقت تک وہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. یہاں قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جب تک اس کا ولی اس کا کہیں اور نکاح نہیں کرائے گا, اس کا مطلب اس کو خود بھی اختیار ہے نکاح کرنے کا. اس کے علاوہ بھی روایات ہیں, بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, آپ نے منع کر دیا. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیں, تو آپ نے ان کا نکاح پڑھا دیا. وہاں کہیں نہیں ہے نبی نے پوچھا کہ تمہارا ولی راضی ہے یا نہیں ہے, تمہارا ولی کہاں ہے, تم نے ولی سے پوچھا ہے کہ, اور بہت ساری. تو حدیث دونوں طرف ہیں. تو ابو حنیفہ نے دیکھا کہ وہ حدیث جو قرآن کے زیادہ قریب, قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں, میں بھی چونکہ یہ مسئلہ یہاں بیان کرنے کے لیے نہیں میں بیٹھا, تو امام حنیفہ نے دیکھا کہ جو حدیث قرآن کے موافق ہے اس کو لے لیا اور جو قرآن کے خلاف ہے اس میں تعویل کر دی. اس میں مشہور تعویل یہی ہے کہ اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے کہ بلا وجہ کوئی عورت اگر باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرتی ہے, گھر سے بھاگتی ہے, جو تو یہ مجازن اس کو کہا کہ نکاح باطل ہے. میں یہاں اختلافی مسائل کے لیے نہیں بیٹھا, باقی میرا اس پہ ایک تحریری فتویٰ ہے بڑا مضبوط کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کو جائز کہتے ہیں اس کے دلائل کیا ہیں, اس پہ میرا ریٹن میں ایک فتویٰ, تحریری فتویٰ, اس پہ اصل دلائل پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس پر ہیں. ابھی تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب کیکڑا کھانا ہوتا ہے تو اہل حدیث بنا ہوا ہے, اور جب کسی لڑکی سے ابا کی اجازت کے بغیر شادی کرنی ہے تو کدھر کو ٹن مار رہا ہے؟ حنفیوں کی طرف ٹن مار رہا ہے.